علماء کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، انہی کا تذکرہ کرنا ہے۔ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سننا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری سے کون ناواقف ہوگا کہ ساری دنیا ان کی شجاعت، ان کی دلیری کا اعتراف کرتی ہے۔ اسلام میں جس وقت میں وہ داخل ہوئے، مسلمان ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک پکڑ کے لا الہ الا اللہ کی صدا کا اقرار کیا کہ اب میں اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، تو مسلمان کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لاتے ہی مسلمان خانہ کعبہ میں کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے۔ اور اسلام لانے کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام نے رات میں رو رو کر گڑ گڑا کر دو شخصوں کے لیے دعا کی۔ ابو جہل عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت نصیب فرمائے اللہ، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو چکی تھی۔ صبح کو میٹنگ ہوتی ہے کہ کون محمد کو قتل کرے، نعوذ باللہ، کیونکہ محمد کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں، تو تمام ان حضرات نے کہا، بڑے بڑوں نے، کہ ہاں آپ اتنی ہمت طاقت رکھتے ہو کہ عمر رضی اللہ عنہ کا کام تمام کر دیا جائے، کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کو کام تمام کر دیا جائے۔ میرا عزیز ساتھیوں، وہ تلوار لٹکا کر اور کمان کندھے پر ڈال کر اور تیر ہاتھوں میں لے کر چلتے ہیں۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ مل جاتے ہیں، پوچھتے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو۔ فوراً غصہ تھا اور بھر جاتا ہے، اور وہ اپنے گھر جاتے ہیں، دستخط دیتے ہیں، بہن دروازہ کھولتی ہیں، بہن کی بہنوئی کی پٹائی کرتے ہیں۔ آخر میں وہ صفحہ جو غسل کے بعد دیا جاتا ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ آیتیں پڑھ کر دل موم ہو جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس لے کر آتے ہیں اور دامن توحید، رسالت اور قولوا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اپنی کامیابی اور کامرانی کو پہنچاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علی الاعلان ہجرت کی۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کندھے پر ڈالی اور بہت سارے تیر ہاتھ میں لے کر بیت اللہ کے پاس آئے اور اطمینان سے طواف کیا، اور پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر مشرکین کی ایک ٹولی میں جا کر کہا کہ جو روئے اپنے بچوں پر، جو یہ چاہے کہ میرے بچے یتیم ہو جائے، میری بیوی بیوہ ہو جائے، اور وہ میرے سے آ کر مکہ سے باہر مقابلہ کرے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی آپ سے مقابلہ کرنے کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنے، اور
ان کی خلافت کی مدت 10.5 سال، یعنی 10 سال 6 مہینے میں خوب اسلام پھیلایا، خوب توحید کا، رسالت کا پرچم کو لہرایا۔ ان مدت میں یہاں تک کہ روم فارس جیسی طاقتور سلطنتوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا اور مسلمان بڑھتے ہوئے ہندوستان، چین، یورپ کی سرحدوں تک پہنچ گئے۔ آپ کے دور خلافت میں 500 قلعے اور 1036 شہر فتح ہوئے۔ آپ کی خلافت کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل بیان کیا جاتا ہے، یعنی آپ کی خلافت 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی خلافت رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بہادر انسان تھے کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک راستے سے گزرے اور عمر رضی اللہ عنہ کا بھی سامنا پڑا، تو عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھ کر آپ علیہ السلام مسکرائے اور خوش ہوئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں پیدا ہوئی ہے، کیوں مسکراہٹ آئی ہے؟ فرمایا کہ عمر، جس وقت میں تم اس گلی میں گھستے تھے، آئے تھے، داخل ہوئے تھے، تو شیطان اس گلی میں تھا۔ شیطان فوراً آپ کے اس گلی میں داخل ہوتے ہی شیطان گلی کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جس گلی سے عمر گزر جاتے تو اس گلی سے شیطان بھی بھاگ جاتا۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ کا سفر کر رہے تھے تو اچانک ایک شخص کے ہاتھ میں شراب کی شیشی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی نظر جیسے ہی پڑی وہ اچانک چونک جاتا ہے کہ عمر، تو وہ اس نے ڈر کے مارے، خوف کے مارے چھپائی، اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے ان کے پاس پہنچے، فرمایا صاحب کیا لے رہے ہو؟ تو وہ ڈر رہے تھے، خوف کھا رہے تھے۔ فرمایا کہ جی سرقہ، وہ شراب تھی لیکن ڈر گئے، تو کہ دکھاؤ اس کو نکال کر۔ جس وقت میں وہ دکھائی بوتل، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی غیرت آئی کہ یہ شخص عمر رضی اللہ عنہ سے ڈرا تو اس شراب کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سرکے میں تبدیل کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی شجاعت پر، عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری پر، عمر رضی اللہ عنہ کی کارناموں پر دنیا والے، مکہ والے تو رش ہی کرتے تھے، لیکن اللہ بھی اور معصوم فرشتے بھی ان کی اداؤں پر رش کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت میں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ملکی پیمائش کا انتظام کیے، مرد و شمار کرائی اور جیل خانے قائم کیے، فوج کے لیے دفتری بنائے اور راتوں کو گشت کر کے ریا کے حال سے باخبر رہنے کا طریقہ نکالا اور بے روزگار لوگوں کے لیے وظیفے مقرر کیے، اور دریائے نیل جو ہر سال سوکھ جاتا تھا، مصر والوں کا عقیدہ عجیب تھا، لیکن اس عقیدے کو ختم کر کے آپ نے اس دریا کے پاس، اس دریا میں ڈالنے کے لیے ایک پرچی پر لکھا تھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیری ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ جو تجھے چلاتا ہے اس کے حکم سے اگر تو چلتا ہے تو چل۔ چنانچہ وہ پرچہ جس وقت میں دریائے نیل میں ڈالا گیا، کیونکہ اس سے پہلے وہ کچھ دیا جاتا تھا، اور وہ اس میں جیسے ہی ڈالا گیا تو دوسرے ہی دن وہ دریا نیل پانی سے بھر گیا۔ اس دن سے آج تک وہ دریائے نیل مسلسل جاری، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کارنامے عمر رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو فیروز نامی ابو لؤلؤ مجوسی نے
آپ رضی اللہ عنہ کو شہادت کے مقام تک پہنچایا، اور آپ نے ایک موقع پر اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ وہ دعا قبول ہو چکی تھی۔ فیروز نامی عیسائی ایک موقع پر آپ جس وقت میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے تشریف لے جاتے ہیں تو وہ 26 ذی الحجہ کو آپ کو وہ شدید زخم مارتا ہے، تیر مارتا ہے، اور اس کے زخم کی وجہ سے آپ گر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عوف کو اشارے سے آگے کرتے ہیں، وہ نماز پڑھاتے ہیں، اور صحابہ کرام کی عجیب حالت بنی ہوئی تھی، لیکن اس دکھ کی شدت بڑھتی رہی، اور 3 دن کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ اقدس میں تدفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات جیسا ایمان اور ان جس طریقے سے وہ قربانی دے کر چلے گئے ہیں، جس طریقے سے وہ قرآن کریم کو اپنے سینوں سے لگا کر چلے گئے ہیں، اسی طریقے سے ہم سب کو اور آنے والی امت مسلمہ کو اور نوجوان طبقے کو حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔